تو جہاں تک چاندی کا معاملہ ہے تو وہ 600 گرام چاندی کسی کے پاس ہو تو وہ زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سونا، اس کا جو نصاب ہے وہ 85 گرام ہے، 85 گرام، یعنی کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ اگر روپے پیسے ہیں، کرنسی ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جتنے روپے آپ کے پاس ہیں، گھر پر ہوں یا بینک میں ہوں، تو ان کی جو قیمت ہے وہ 600 گرام چاندی کے برابر اگر ہو گئی ہے تو پھر اس روپے پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال تجارت، یعنی جس چیز کو آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ کتنی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے اسٹاک میں۔ اگر آپ کپڑے خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں تو کتنے کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ غلہ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں تو کتنا غلہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کی قیمت اگر 600 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس مال تجارت پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کھیتی میں کوئی کم سے کم مقدار نہیں ہے، اگر کسی شخص نے اپنے گھر میں کچھ باغبانی کر رکھی ہے تو اس پر تو اسے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے، لیکن جو کھیت ہے یا باغ ہے باقاعدہ، اس میں جب بھی فصل کاٹی جائے گی، چاہے وہ سال میں ایک بار کاٹی جائے یا 2 بار، تو فصل کاٹنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آدمی نے اپنے پیسے سے اس میں آب پاشی کی ہے، یعنی پانی دیا ہے، پانی کا انتظام خود کیا ہے ٹیوب ویل، کنویں وغیرہ کے ذریعے سے، تو جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 5% زکوٰۃ اسے دینی ہوگی۔ اور اگر وہ آب پاشی، پانی کا انتظام اسے خود نہیں کرنا پڑا بلکہ بارش سے ہو گیا تو پھر 10% اسے کھیتی کی پیداوار پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب اسی طرح مویشی ہیں، کیٹل، جو پالے جاتے ہیں، جن کو انسان اپنے استعمال کے لیے پالتا ہے، تو اس میں اگر کسی شخص کے پاس اونٹ ہیں تو اگر 5 اونٹ ہیں تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، 5 اونٹ سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بکریاں اگر ہیں تو اگر وہ 40 ہیں تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، بکریاں یا بھیڑ، ان سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور گائے یا بھینسیں ہیں تو اگر وہ 30 ہیں یا 30 سے زیادہ ہیں تو اسے زکوٰۃ دینی ہوگی، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف جو آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، مال کی یہ ساری قسمیں، اس میں سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے، یعنی کم سے کم مقدار کیا ہے۔ تو کم سے کم مقدار ابھی آپ کو بتائی گئی، سونے کی 85 گرام ہے، چاندی کی 600 گرام ہے وغیرہ۔ تو یہ سب مقدار ہے جو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور 1 سال تک وہ مال رہے آپ کے پاس، یہ بھی شرط ہے اس کی، تب وہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب کتنی زکوٰۃ ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، سونا اور چاندی اور روپے پیسے اور مال تجارت، ان پر جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 2.5%۔ تو اتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اور کھیتی کا میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ وہ 5% ہے یا 10%، 10% ہے۔ اگر بارش سے ہوئی ہے تو 10%، ورنہ 5%۔ اب اس کے بعد جو مویشی ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری یا اس کی قیمت، یہ اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر اس کے پاس 40 بکریاں یا بھیڑیں ہیں تو 1 بکری یا 1 بھیڑ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 30 گائیں یا 30 بھینسیں ہیں تو 1 بچھڑا یا بھینس کا بچہ جو 1 سال کا ہو گیا ہو وہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ تو یہ گویا زکوٰۃ کی مقدار ہے، کتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، اور وہ زکوٰۃ دی جائے گی جو لوگ بھی اس کے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کے بارے میں ترغیب بھی دی گئی ہے، یعنی شوق دلایا گیا ہے، اس کے فرض ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی، یعنی کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں جن کو آپ دیں گے زکوٰۃ۔ تو اس کی 8 مدات ہیں، 8 آئٹمز ہیں جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 کے اندر، آیت نمبر 60، سورہ توبہ جو ہے وہ سورت نمبر 9 ہے قرآن مجید کی، تو اس کی 60ویں آیت میں وہ 8 مدات بتائی گئی ہیں۔ تو وہ ہیں فقیر
فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس کچھ ہے مگر اس کی ضرورت سے کم ہے. دوسرے نمبر پر مسکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس گویا کچھ بھی نہیں ہے، آلموسٹ نل، تقریباً ان کے روپے پیسے بالکل نہیں ہیں، تو وہ فقیر سے بھی کم گویا مال رکھتے ہیں اپنے پاس. پھر تیسری جو مد ہے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے کام پر مقرر کیے گئے ہوں. تو اگر اسلامی حکومت نے مقرر کیا یا ہماری تنظیم نے مقرر کیا اور ان کا وقت لیا یا ان سے حساب کتاب لکھوایا تو ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ سے. آپ الگ سے دینا چاہیں تو الگ سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے جو لوگ زکوٰۃ کے کام پر مأمور کیے گئے ہیں. کام میں وہ سب شامل ہے، زکوٰۃ کا حساب رکھنا، زکوٰۃ کو خرچ کرنا، زکوٰۃ کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ کو حاصل کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. پھر جو چوتھی مد ہے وہ لوگ ہیں جو نو مسلم ہیں. تو نو مسلموں کا ذکر الگ سے اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنا خاندان وغیرہ چھوڑ کر آتے ہیں، ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ذرا ان کا استقبال کیا جائے. تو جب ان کی مدد کی جاتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی نے ہمیں نئے آنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ کی مد سے مدد کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو غلام ہیں. تو اس وقت غلام ہوتے تھے، اب غلاموں کے بجائے وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں بند ہیں اور محض جرمانہ ادا نہیں کر سکتے، ضمانت کی رقم نہیں دے سکتے اور اس لیے آزاد نہیں ہو سکتے. تو ان کو آزادی دلانا یہ بھی ان کی گردنیں چھڑانے میں آئے گا. یہ پانچویں مد ہے. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر بانڈڈ لیبر، بندھوا مزدور بھی موجود ہیں، خود ہمارے ملک میں ہیں. تو اگر بندھوا مزدوروں کو آزاد کرایا جا سکتا ہو ان کے مالکوں کو کچھ رقم دے کر، تو اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے. اس کے بعد قرض دار لوگ ہیں جو مقروض ہو گئے ہیں، قرض لے رکھا ہے، پیسے نہیں ہے قرض ادا کریں، تو ان کی مدد بھی آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. پھر ساتویں مد آتی ہے، اور ساتویں کے بعد جو آخری مد ہے وہ مسافر ہیں، جو اپنے گھر پر وطن میں چاہے مالدار ہو لیکن سفر کی حالت میں وہ مدد کا مستحق ہو گیا ہے، تو اس کی مدد بھی آپ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ساتویں مد ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے کا لفظ ویسے تو عام ہے، یعنی اگر آپ ترجمہ کریں تو ہر نیکی کو اللہ کے راستے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید اس کو اصطلاح کے طور پر، ٹرم کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو جب وہ فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کو پھیلانے میں یا دین کو غالب کرنے میں جو کام کیا جائے اس پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. تو وہ کیا کام ہوں گے؟ تو وہ تبلیغ کا کام ہے، وہ دعوت کا کام ہے، وہ علم دین پھیلانے کا کام ہے، اور وہ جہاد کا کام ہے. تو ان کاموں میں بھی زکوٰۃ کی رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ گویا وہ مدات ہیں، 8 مدات جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور ان 8 مدوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اب حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے آپ کچھ اور حاصل کریں سونے چاندی کے علاوہ، جس کو ہم منرلز کہتے ہیں، معدنیات کہتے ہیں. تو عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے حدیثوں سے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر آپ نے ہیرے حاصل کیے یا کوئی اور قیمتی کوئی دھات منرل حاصل کیا زمین سے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی خزانہ دبا ہوا ہے، سونا چاندی دبا ہوا ہے، یا پیسے کسی نے دفن کر کے رکھے تھے اور وہ اتفاقاً کسی کو مل گئے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے رکاز. اور وہ جو رکاز ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی جو 20% ہے، 20%. اور اس میں 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی کسی شخص کو کوئی خزانہ مل جائے تو وہ اس میں سے 20% زکوٰۃ ادا کرے گا. اب زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بات مطلوب ہے، جس طرح نماز صلات کے سلسلے میں مطلوب ہے اقامت صلات، نماز باجماعت ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ بھی اجتماعی نظم کے تحت ادا
کی جائے گی۔ اسلامی حکومت ہوگی تو زکوٰۃ حاصل کرے گی لوگوں سے، اور جو مستحق ہوں گے، یہ جو 8 مدیں ہیں، ان پر خرچ کرے گی، باقاعدہ اس کا حساب رکھے گی۔ اور حساب کے ذکر میں آپ کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جو آدمی بھی زکوٰۃ ادا کرے وہ محض اندازہ نہ لگائے، یعنی بلکہ اپنی جیب میں واقعی گنے کتنے پیسے ہیں، بینک میں واقعی دیکھے کتنے ہیں، تو اس کو حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اندازہ لگا کے نہیں۔ تو اسی طرح اپنے بزنس اسٹاک مال تجارت کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو زکوٰۃ کا حساب لگانا ہر شخص کی بھی ذمہ داری ہے جو وہ زکوٰۃ دینے سے پہلے حساب لگائے، اور پھر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو زکوٰۃ اسے ملے اس کا پورا حساب وہ رکھے، اور خرچ کرنے کا بھی پورا حساب رکھے۔ اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کوئی اجتماعی نظم بنائیں، ان کی کوئی تنظیم بنائے، ان کا کوئی ادارہ بنائے، ان کے کوئی انجمن بنائے، اور وہ پورا خیال رکھے کہ وہ انہی 8 کاموں پر زکوٰۃ خرچ ہونی چاہیے، اور اس کا باقاعدہ حساب رکھا جانا چاہیے، اور عام مسلمانوں کے سامنے وہ حساب آنا بھی چاہیے سال میں ایک بار، کہ انہیں معلوم ہو جائے کتنی زکوٰۃ اکٹھا ہوئی تھی اور کس طرح خرچ کی گئی اور کیا ہوا۔